صلی علی نبینا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا جو پروگرام اور آج جو شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہے، اس کا تعارف خود بخود موجود ہے، مجھے کرانے کی ضرورت نہیں، مگر تب بھی میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں الحاج ڈاکٹر حنیف طیب صاحب، ان کی خدمات پورے پاکستان میں ہیں اور ویلفیئر کے لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی تمام۔ آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، آپ وفاقی وزیر بھی رہے اور المصطفیٰ ہسپتال کے ٹرسٹ کے بانی بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، چیئرمین ہیں اور دامے درمے سکھنے ہر وقت اس کے لیے حاضر رہتے ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ اچھا، آپ کی دینی خدمات ہر طریقے سے ہر جگہ موجود، ہر حوالے سے بہت ساری باتیں حاجی صاحب سے ہماری رہی ہیں اور ان کی ایک محبت ایک طرفہ رہی ہے، ان کی محبت زیادہ رہی ہے۔ میں اب یہ کہوں کم، اس لیے کہ میں اتنی حاضر نہیں لگا سکتا، مگر حمید اللہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ملتے ہیں تو میری خیریت آپ ضرور پوچھتے تھے۔ شکر الحمدللہ، یہ آپ کا ظرف ہے، آپ کا بڑائی ہے۔ تو پہلے تو میں تلاوت کلام پاک سے شروع کرتا ہوں، پھر چھوٹی موٹی باتیں آپ سے کریں گے۔ تو میں چاہوں گا غفار سعیدی ہماری محفل میں آئے ہیں تو ان کا بھی حصہ ڈلے، تو ایک چھوٹی سی تلاوت، جو بھی چھوٹی سی مطلب جو بھی تلاوت کریں آپ، تلاوت تو کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے غفار سعیدی۔ اچھا ڈاکٹر ہمارے حنیف بھائی بھی کہوں گا، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بھائی کہیں، بس یہ ہے۔ یہی کافی۔ تو آپ ہر وقت سرگرم رہتے ہیں پاکستان کی آواز پہ اور اہل سنت، اور جہاں نظام مصطفیٰ کی بات آ جائے، جہاں حرمت رسول کی بات آ جائے، تو یہ اگر بیمار بھی ہیں تو جوان ہیں۔ اور اس کا صلہ جو پاکستانی حکومت نے اقرار کیا، مانا، تو تمغہ امتیاز آپ کو عطا ہوا اور ہم اس خوشی میں ہم نے آپ کو یہاں بلا دیا۔ ایک چھوٹا سا ہمارا ایک چینل ہے یہ، ہم نے راہ نجات جو میری کتاب جس کے آپ قاری رہے ہیں، اسی حوالے سے ہم نے ایک یہ چینل بنایا ہے اور اس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہی نعت کے حوالے سے حضور کے غلاموں کو جہاں سے بھی موقع ملے بلائیں اور ان سے باتیں کریں۔ اور آپ سے بات کرنا تو میرے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہے کہ آج کے ہمارے اس چینل کے لیے جو آپ آئے ہیں، تو یہ ہم پہ کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ آئے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو آپ کے واقعات تو اچھا، آپ سے میں نے ہمیشہ سیکھا، آپ سے میں نے ہمیشہ سیکھا، جہاں بھی آپ کی تقریر سنی، جہاں بھی رہے، تو ایک واقعہ مجھے بار بار وہ آپ کا یاد آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم گئے اور ہم نے درخواست داتا دربار میں دعا کی اور پھر غزالیہ دورہ کے ہاں ہم گئے اور پھر وہ قبولیت کی سند ہے۔ اس کا کچھ واقعہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آپ کے راہ نجات چینل شروع کرنے پر میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ راہ نجات جو آپ نے نعت کا مجموعہ شائع کیا، اللہ اور اس کے رسول کا آپ پر یہ کرم تھا جو آپ نے شائع کیا اور مسلسل شائع کرتے رہے، اور میں مسلسل آپ سے منگواتا رہا، اور جہاں جہاں تک میں دنیا میں گیا تو ساتھ پوری دنیا میں لے کے گیا، تقسیم کیا۔ حالانکہ کتاب ویسے وزنی ہوتی ہے اور سامان ایک لمٹ کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ سعادت نصیب ہوئی۔
آج کی حاضری بھی یقیناً میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی ایک صورت ہے، کیونکہ بندہ اگر لوگوں کو راہ نجات کی طرف متوجہ کرے، راہ نجات دکھائے اور راہ نجات کو پختہ کرنے کے لیے کلام سنائے، تو یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ بالکل بالکل۔ اور الحمدللہ آپ سے ہمیشہ ایک محبت کا تعلق تھا، ہے اور رہے گا، میں اقرار کرتا ہوں۔ اللہ خوش رکھے۔ ایک مرتبہ میں پنجاب کے دورے پر تھا، اس وقت تک میں انجمن طلبہ اسلام کی صدارت اور مجلس مشاورت سے فارغ ہو چکا تھا، جی تو کاموں کی میں ایک دورے پر گیا، تو ایک چاول کے کاروباری جو انجمن طلبہ اسلام کے دور میں الحاج امجد علی چشتی ایٹیا کے صدر بھی رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ایسا ہمارے شہر میں ایک بہت اچھے بڑے عالم ہیں، تو کیا میں ان کو بلا لوں آپ سے ملنے کے لیے یا آپ ان کے پاس چلیں گے؟ تو میں نے کہا دیکھیے آپ تاجر ہیں، آپ آئندہ کبھی کسی کو مت کہنا کہ عالم کو آپ سے ملنے بلا رہا ہوں، کیا بات، ہمیں ان سے ملنے جانا چاہیے، وہ عالم ہیں، درجہ۔ آپ دیکھ لیں وہ ہیں فون پر۔ جی پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا، جی۔ انہوں نے فون کر لیا، علامہ صابر احمد امینی، مفتی صابر احمد امینی کہلاتے ہیں، وہ موجود تھے، ابھی بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، جی جی۔ ان سے ملنے چلے گئے۔ میں نے تعارف کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ بیعت کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیعت ہونے کا واقعہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ تو میں نے کہا سنائیے کیا عجیب و غریب ہے؟ بولا میں چونکہ عالم ہوں اور مفتی ہوں جی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بیعت کس سے ہو جاؤں، مشکل فیصلہ تھا، کئی شخصیات ذہن میں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن سوچا کہ چلو داتا صاحب چلتے ہیں، تو انہوں نے طے کیا کہ آج شب جمعرات داتا صاحب میں گزاریں گے اور داتا صاحب سے پوچھیں گے کہ داتا صاحب بتائیے کہ میرا پیر کون ہے۔ کیا بات، انہوں نے داتا صاحب گئے اور ایک ہی لا لگائی کہ وہ آپ تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، تو رہنمائی کیجئے کہ میں کس سے بیعت ہو جاؤں۔ بولے کافی دیر بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا جو میں نے دیوار پہ ٹیک لگائی نا، تو جیسے نیند تھوڑی سی آئی، غنود کی طاری ہوئی معمولی سی، اور کسی نے کہا کہ جائیے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو بولا میں نے فاتحہ پڑھا اور میں باہر نکلا، تو پرانے کی بات ہے، اب موجودہ تو بہت وسیع ہو گیا ہے، تو پرانے دروازے پر جب انہوں نے جوتے پہننے شروع کیے تو وہاں گاڑی اس وقت تک پہلے گاڑی وہاں دروازے تک آ جاتی، ایک گاڑی آئی اور انہوں نے دیکھا کہ اگلی سیٹ پر غزالی دوران علامہ کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے، کوئی اور گاڑی چلا رہا تھا، تو وہ جلدی سے لپکیا ان کی طرف، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی اشارہ ہو، یہ بائی چانس بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جا کر کے حضرت سے گلے ملا اور دست بوسی کی، تو حضرت نے دست بوسی کے بعد پوچھا صابر میاں کیا اور بھی دیر کرو گے؟ اور صابر بھائی نے کہا نہیں حضرت میں دیر نہیں کروں گا، واپس وہ حضرت کے ساتھ آ گئے اور مزار شریف پر بیعت ہو گئی۔ یہ واقعہ سنایا، میں نے کہا میرے لیے بھی رہنمائی ہو گئی۔ اب 1983 کی بات ہے، میں نے کہا اب میں 83 کے عرس میں بھی بیٹھ جاؤں گا، داتا صاحب آپ بتائیے کہ کس سے بیعت ہونا ہے۔ تو مجھے کافی دیر بیٹھنے کے بعد تھوڑی سی ہلکی سی غنودگی آئی اور کسی نے کہا کہ آپ صبح ملتان جا کر کے علامہ کاظمی صاحب سے بیعت ہو گئی۔ تو پھر میں ملتان پہنچا، علامہ کاظمی صاحب سے غلامی اختیار کی، اللہ نے بے شمار سعادتیں عطا فرمائیں، لیکن ایک سعادت بہت بڑی یہ بھی ہے کہ میں علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ کے ایک ادنا غلام ہوں۔ انہوں نے البتہ یہ کہا، میں نے کہا تھا کہ مجھے قادری سلسلے میں بیعت ہونا ہے، انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو دنیا میں کیا کیا کام کرنے ہیں، میں آپ کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں چاروں سلاسل میں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی میں چاروں میں بیک وقت بیعت کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ماشاءاللہ، یہ بڑا، اور وہی میں اس کو بڑا کوٹ کرتا تھا لوگوں سے کہ حاجی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں داتا دربار پہ جاؤ، درخواست لگاؤ اور غزالی دوراں کے یہاں پہنچو اور کام تمہارا ہو جائے گا۔ یہ میں لوگوں کا آپ کی اس حوالے سے ہمیشہ۔ پھر آپ کی جو محبت اعلیٰ حضرت سے ہے، جی
آپ نے سنا ہے نعت اعلی حضرت کی حاجی صاحب سے؟ جی ماشاءاللہ. اصل میں حاجی صاحب کا سب سے بڑا جو میں دیکھتا رہا ہوں اور آبزرو کرتا رہا ہوں، مطالعہ بہت ہے، مطالعہ بہت ہے. اور مطالعہ جب ہوگا تو علم آئے گا، مطالعہ نہیں ہوگا تو کہاں سے علم آئے گا؟ تو یہ تو میں آپ کا معترف ہوں ہر طریقے سے. اب یہ ہے کہ آپ آج ہمارے یہاں محفل میں آئے ہیں، اس ہماری میٹنگ میں آئے ہیں، تو یہ ہمارے راہ نجات چینل کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے سے اور ہمارے چاہنے والے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں. تو اب ہم چاہیں گے کہ آپ کے یہ پرانے حمید اللہ سے نعت سنوا دیں کہ ان کے بیٹے سے ایک آپ کو ضرور خوراک سنوائیے. آپ کی ہو جائے گی تو میں خوراک تو ہے. ان کے والد سے بھی ملتا رہا ہوں جی رحمۃ اللہ علیہ، جی جی باقی بھائیوں سے بھی جی جی. ضرور سنیں گے. یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو مینیج کرتے ہیں. ان سے میری ملاقات مدینہ شریف میں بھی ہوئی ہے. ہاں مدینے میں بھی. بالکل بالکل. یہ عرفان اللہ خان نوری ہیں، اور یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں حافظ حذیفہ جنیدی، یہ استاد اللہ جنیدی کے مریدوں میں سے ہیں. تو ہمارے اس چینل کے بڑے سرگم کیمرہ کے کو سنبھالتے ہیں. شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب کے والد سے بھی میں نے ملاقات کی ہے، جی جی سید خلیل اللہ شاہ جی صاحب. جی جی. صلی علی نبی یہ صلی علی محمد صلی علی شفیع یہ صلی علی محمد حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ
کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے، مفلسوں سامان دولت کیجئے، جو نہ ہو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ راجی صاحب یہ حسان نوری ہیں حمید اللہ کے بڑے بیٹے، ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، یہ بھی ایک کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں، مصطفیٰ ہاں مصطفیٰ خان نوری کا، رضا خان نوری کا، مفتی اعظم ہند، بالکل، تو میں چاہوں گا وہی کلام یہ آپ کو سنائیں۔ ماشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو
کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو بہارے جان فضا تم ہو نسیم میں گل ستا تم ہو بہارے جان فضا تم ہو نسیم میں گل ستا تم ہو اس نعت کو کراچی میں ایک نعت خواں تھے، آپ نے بھی کسی محفل میں ضرور دیکھا ہو، نبی نور نام تھا ان کا، چھوٹے قد کے تھے اور وہ ان کے خادموں میں تھے، مولانا شوکت میاں کے خاص خادموں میں تھے، اعلیٰ مفتی اعظم کے خادم تھے، جی ہاں، ان کے رکشے کو بھی چلایا انہوں نے اور اسی لہجے میں وہ پڑھتے تھے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا جمع بڑھاپے، یہ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ نے شاید اس وقت سن لیا تھا اور آپ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ نعت دیکھیے آپ کی جو اب اس وقت جو آپ کے حالات ہیں، جو عمر ہے، جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کا فون آتا ہے کہ حاجی صاحب کو دعا میں یاد رکھا، تو آپ تو دعاؤں پہ چل رہے ہیں۔ جی بے شک دعا، کوئی شک۔ اور اس جذبے، یہ جو نعتیہ جذبہ ہے، ایک نعتیہ جذبہ آپ کا اور بھی ہم نے سنا تھا جب آپ وزیر تھے اور یوم پاکستان میں لندن گئے، اس واقعے کو بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ اس واقعے میں فروغ نعت خوانی کے لیے جو آپ سب کام کر رہے ہیں، جی جی، ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کا بڑا موقع ہے۔ برطانیہ میں 1985 میں جی ہمارے ہائی کمشنر کا نام جو ہے وہ علی ارشد تھا۔ جی جی، انہوں نے جنیجو صاحب پرائم منسٹر کو اور صدر صاحب ضیاء الحق کو فون کیا، اس مرتبہ یوم پاکستان پر تقریر کے لیے کسی ایسے بندے کو بھیجیے کہ ایک تو وہ دیکھ کے تقریر نہ کرے اور دوسرے کہ آدھی تقریر انگلش میں کرے، آدھی اردو میں کرے، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ یہاں اردو نہیں سمجھتی۔ تو ان دونوں نے آپس میں ٹیلی فونک مشورہ کیا، صدر اور وزیر اعظم نے، اور دونوں نے کہا پھر تو حاجی بابا کو بھیجنا چاہیے۔ مجھے بڑے پیر پگاڑے نے حاجی بابا کا لقب دے رکھا تھا، تو میرے پاس فون آ گیا جنیجو صاحب کا کہ ہمارا مشورہ ہوا ہے اور یوم پاکستان پہ اب آپ کو جانا ہے۔ چلا گیا۔ جب ہال میں پہنچا، ویمبلی ہال پہلے چھوٹا والا تھا لیکن پورا فل تھا، کئی ہزار افراد تھے، پاکستانی تھے، ظاہر نوجوان نسل بھی تھی، تو پروگرام شروع ہونا تھا، فل بھر گیا کمرہ۔
جو نقیب محفل ہوتا ہے، قطب الدین عزیز بہت تاریخی خاندان کے جی ہاں آدمی، جی ہاں بالکل بہت عظیم خاندان کے جی آدمی، جی جی بالکل وہ اپنے چارٹ واٹ لے کر شروع کرنے والے تھے، تو میں نے کہا ذرا سنیے گا بات، تشریف لائیے. وہ تو آپ کے پرانے بھی تھے، پرانا تعلق میں تھا، تعلق بھی تھا ان سے آپ کا. اور ان کی والدہ نے فروغ نعت خوانی میں بیگم حفیظ نے بڑا کام کیا. جی 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 محمود العزیز بھی ان کے بھائی تھے. جی جی تو وہ آئے، بولے گا سر کیسے یاد کیا؟ میں نے چارٹ دکھائی آپ. تو میں چارٹ دیکھا تو تلاوت تو لکھی ہے اور باقی تقاریر لکھی ہے، نعت نہیں ہے. میں نے کہا قطب الدین عزیز آپ تو خود نعت کے شوقین ہیں، آپ کی والدہ نے اتنا فروغ نعت خوانی کے لیے کراچی میں پاکستان میں کام کیا، آپ نے نعت نہیں رکھی ہے. تو پہلے تو ان کا غلطی ہو گئی، آئندہ دیکھیں گے. میں نے کہا نہیں، آپ جا کر ہائی کمشنر علی ارشد کو بتائیں کہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ نعت پڑھی جائے تو اچھا ہوگا. کیا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بتا دیں کہ 3 منٹ 5 منٹ اس طرح سارا پروگرام ڈیسائیڈڈ ہے اور اب اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہی جواب وہ لے کے میرے پاس آئے. میں نے کہا میری تقریر کتنے منٹ کی ہے؟ 30 منٹ کی. میں نے کہا 25 منٹ کروں گا، آپ ایک نعت پڑھوانے بیچ میں. اس نے وزیر کو، ہائی کمشنر کو کہا، علی قطب الدین عزیز نے. تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ اب ہم نعت خان کو کہاں تلاش کریں، شروع ہو رہا پروگرام. یہ جواب وہ میرے پاس لے آئے. تو کہ اس وقت نعت خان کہاں تلاش کریں؟ بالکل. میں نے کہا اس مجمع میں میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ شاید زبیر مکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کیا نصیب. تو آپ ایسا کرو کہ اناؤنس کرو کہ زبیر مکی صاحب ہوں، تو وزیر صاحب ان کو اسٹیج پہ بلا رہے ہیں. جیسے ہی اناؤنس ہوا تو وہی آدمی کھڑا ہوا جس کو میں زبیر سمجھ رہا تھا. اوپر آیا، بولا بھائی صاحب کیسے یاد کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے گنجائش پیدا کی ہے، آپ نعت پڑھنا 5 منٹ کی، میں 5 منٹ مختصر تقریر کروں گا، پڑھنا اعلیٰ حضرت کی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ میرا اناؤنسمنٹ ہوگا تو پڑھوں گا. وہ چلا گیا. میں نے قطب الدین عزیز کو بلایا، دیکھے نعت خان کا انتظام بھی میں نے کر دیا، 5 منٹ اپنی تقریر ختم کر دی ہے. اب آپ اب علی ارشد نے بھی کہا کہ مجبوری ہے، کیونکہ ادروائز یہ ہماری شکایت کرے گا پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو. تو پھر وہ نعت زبیر مکی نے پڑھی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جس کو جو مقام منصب ملے، اگر موقع اس کو نعت کا مل رہا ہو تو اس وقت اس کا امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ وہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں. نعت آپ کا اصل تھا، نعت آپ کا اصل تھا جو آپ نہیں بھولے. وہ نہیں بھولے بھی نہیں بھولے، اپنی وزارت کے نشے میں بھی نہیں تھے اور آپ نے وہی کروایا. اور مجھے ایک مرتبہ ہاؤسنگ کے منسٹر، یہ تو تھی لیبر مین پاور ہاؤسنگ کی منسٹری، ہاؤسنگ کی منسٹری میں مجھے ایک مرتبہ POF ہوا، پاکستان آرڈیننس فیکٹری اسلحہ بنتا ہے، ادھر جانے کا موقع ہوا اور میں ذرا جلدی گیا تھا کیونکہ آنا تھا پرائم منسٹر کو، اور سبجیکٹ میرا ہاؤسنگ کا تھا، اسی پر وہ آ رہے تھے. اب میں نے وہاں پہنچا تو انہوں نے بڑا استقبال کیا، ڈرائنگ روم میں، ریسٹ ہاؤس میں اچھی جگہ بٹھایا. میں نے کہا چارٹ لے آؤ پروگرام کا. وہ چارٹ لے آئے، تلاوت تھی، نعت نہیں تھی. میں نے کہا نعت نہیں رکھی؟ بولا سر بھول گئے. میں نے کہا کہ یہ تو بھولنے والی بات تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھولتے ہو کبھی؟ وہ تو نہیں بھولتے، یہ کیسے بھول گئے؟ بولا اب کیا کریں، اب کس کو بلائیں، بہت وقت کم ہے، پرائم منسٹر آنے والے ہیں. میں نے کہا یہ میرا ڈرائیور ہے، اس کو گاڑی میں بٹھاؤ بندہ اپنا، جھنڈا اتار دو پاکستانی فلیگ، اور یہ ایک نعت خان جو واہ آرڈیننس فیکٹری کے واہ سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کو بلا کے لے آؤ. کس کو؟ پوری دنیا اہل سنت جانتی ہے، پوری دنیا نعت جانتی ہے. میں نے کہا سید منظور القونین صاحب بلا کے لے آؤ. کیا بات ہے. ان کو جا کر جب میرا کارڈ دیا کہ وزیر صاحب بلا رہے ہیں، تلاوت کے بعد آپ کو نعت پڑھنی، فوراً کپڑے بدل کر وہ آ گئے. بولے بھائی صاحب کیسے یاد کیا؟ میں نے کہا لکھو یہ تلاوت کے بعد نعت پڑھیں گے. اور جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو جنید صاحب کو بہت پسند آئی، وہ بھی جھوم رہے تھے اور میرا دل اندر سے جھوم رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ایک موقع ملا تو ضائع نہیں کیا. تو ایسے واقعات ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا مشن جو ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. مشن تو ایک اور بھی ہے، غریب پروری. آپ نے تو کتنے سینکڑوں ہزاروں کو آپ نے اپنی وزارت جہاں بھی رہی آپ نے سب کو وہاں رکھا، سب کو آپ نے ترقی بھی دلوائی ہر طریقے سے. اس میں بتائیے.
یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. جی اکثر اوقات آدمی وزیر بن کر اپنی اوقات پرانی بھول جاتا ہے، جی جی لیکن مجھے ہر وقت غزالیہ دوران کا فیضان ہے، جی میرے والدین کی تربیت ہے، ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ ہمارا مشن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. جی جی اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ جنید صاحب نے کہا کہ جتنے بھی پاکستان میں فریش ڈاکٹر، فریش انجینئر اور فریش پوسٹ گریجویٹ ہیں، سب کی درخواستیں وزراء جمع کریں. کسی وزراء نے 2 5 10 ادھر ادھر سے جمع کی. میں پورے پاکستان میں انجمن طلبہ اسلام کے لیے پھرتا تھا، بالکل سینکڑوں ہزاروں درخواستیں میں نے جمع کی، جی اور سب ڈائریکٹ 17 گریڈ میں بھرتی ہو گئے. ماشاءاللہ کوئی 18 میں پہنچا، کوئی 19 میں پہنچا، کوئی 20 میں پہنچا، کوئی 21 میں پہنچا. جی جی تو یہ اللہ کا کرم ہے. اور یہ غریب پروری تو اس خطے کے لوگوں کو تو خواجہ غریب نواز نے دی ہے، جی 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 اور غریب پروری تو سرکار نے دی ہے. سرکار دو عالم فرمایا یا اللہ جی جی مجھے ہمیشہ غریب میں رکھنا، اے غریبوں کے ساتھ ہی رکھنا مجھے، اے اور محشر میں جب میں اٹھوں تو غریبوں کے ساتھ اٹھانا. تو ہمیں تو سرکار کی غلامی میں اٹھنا ہے نا، تو غریب پروری ہماری ذمہ داری ہے. مگر آپ تو وہ ہے نا کہ جانے یا نہ جانے بندہ پہنچ گیا اس کے ساتھ چل دی. جی الحمدللہ وہ کوشش ہے ہونی یہ آپ کی رہی ہے. کوشش ہے. اور ہم بھی آپ کے پاس ایک مرتبہ پہنچے تھے جب آپ پیٹرولیم میں وزیر تھے، اور آپ کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچ کے آپ سے ملے تھے، ماشاءاللہ اور اس وقت بھی آپ نے ہمیں بڑے عزت سے نوازا تھا. یہ ماشاءاللہ. اصل میں ظرف کی بات ہے. آپ ایک تو ایک ہمیشہ اللہ نے آپ کو قابل عزت رکھا ہے، قابل تکریم رکھا ہے. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی. یہ تو غالباً او جی ڈی سی یا پی ایس او کا ریسٹ جی ہاں ہاؤس اسی ہے، کا ریسٹ ہاؤس اور میں پیٹرولیم منسٹر تھا. تو آپ کی یہ جوان جب آتش جوان تھا، جب کی یہ فوٹو ہے، اور میں آپ کے ساتھ امین آدم جی ماشاءاللہ تشریف فرما آپ ہے. کے جی ہاں تو پتہ نہیں کہاں سے آپ نے یہ بس پہنچا تھا اس وقت مجھے کہیں ملی. تو آج کے موقع ایک بیگ مجھے یاد ہے نا، میں ابھی حمید اللہ سے کہا ہم نے کہا ایک تصویر ہے حاجی صاحب کی میرے ساتھ، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں، اور گیا مل گیا. تو یہ اصل میں حاجی صاحب دیکھیے بات وہی ہوتی ہے، ظرف کی ہوتی ہے کہ انسان کیسا ہے. اچھا میں نے ایک واقعہ سنا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم ہمارے تھے حسین شہید سہروردی. ہاں ماشاءاللہ. تو وہ وزیر اعلیٰ تھے بنگال کے، جو پاکستان نہیں بنا تھا. اب میرے تایا جو تھے ان کے سیکورٹی گارڈ آفیسر تھے. اللہ. اچھا میرے والد صاحب اسی فورس میں تھے. تو بنگال پاکستان بننے سے پہلے ہم لوگ شفٹ ہو چکے تھے. بنگلہ دیش کا ایک شہر ہے رنگپور نام ہے اس کا. تو رنگپور میں ہم لوگ میرے والد صاحب آ چکے تھے، اور میری پیدائش بھی رنگپور کی ہی ہے. اچھا اچھا. تو میرے چچا وغیرہ وہاں شہر کے ہمارے بتاتے ہیں کہ جب سہروردی کا آنے کا ہوا تو میرے تایا نے کہا کہ یار مجھے بھی ملوا دو. تو یہ ہوگا کہ جس کالونی میں ہم رہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ معاف ہو جائے گا، اس کے پیسے معاف ہو جائیں گے. تو لوگوں نے کہا اب کمشنر تیار نہ ہو کہ بھائی ہم نے تو کرسی بیٹھا دی ہے، جتنے لوگ چنے لوگ آئیں گے بس وہ ان کی کرسی فکس ہے. تو ہمارے ایک شہر کے بڑے وکیل تھے، انہوں نے کہا بھائی میں خود کو وڈرا کرتا ہوں، اور حوالدار صاحب کو بیٹھا دیا. تب دیکھیے اس وزیر اعظم کی عظمت دیکھیے کہ جب میرے تایا جب ہال میں داخل ہوئے تو وہ بیٹھے پہلے ڈاک بنگلے بڑے سے کمرے ہوا کرتے تھے، بیچ میں مہمان خصوصی بیٹھتا تھا، کنارے سب بیٹھتے تھے. تو جب میرے تایا داخل ہوئے تو وہ رام پوری ٹوپی کالی والی پہنے ہوئے تھے. تو وہ جو دیکھا سروردی، تو اس نے سہروردی نے ایسے کہا مصطفیٰ تم کہاں؟ ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ. اچھا. ان کی والد میرے والد نے پھر غلام مصطفیٰ سے مجھے غلام مجتبیٰ رکھا. جی ہاں. تو ارے مصطفیٰ تم کہاں؟ تو حضرت میں تو یہیں آ گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اور پاکستان کی خبر یہیں سنی میں نے. تو کر کیا رہے ہو؟ میں نے کہا میں ایک چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مگر تم آئے ہو گے کسی اور کام سے. اب دیکھیے جہاں بصیرت دیکھیے. جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کچھ ہم جہاں رہتے ہیں محلہ ہمیں تو ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے کچھ پیسے مقرر ہوئے ہیں. تو نے بس اس کو معاف کر دیا جائے نا. کیا بات. تو کمشنر کو اس نے کہا اے سنو یہ سب قانونی معاف، قانونی معاف. اور یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے آج آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان کی سیکیورٹی تھی، ان کی حفاظتی اقدام تھے، تو آج میں آپ لوگوں میں بیٹھا ہوں.
بتائیے وہ نام تو پہچانتا ہوں، آپ کیا کرتے؟ اللہ جو منصب تھا وزیر اعظم کا نہ مانتا، تو ایسے لوگ گزرے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو آپ کر رہے ہیں. آپ ہر جگہ ہر طریقے سے کوئی آپ کو کہیں مل جائے کسی، یہ آپ کی ایک قابلیت ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ کو جہاں بھی کوئی آپ کے کارکن، آپ کے بچے، کوئی بھی کسی حوالے سے ہوں، آپ ان کو بھولتے نہیں. یہ آپ کے پیٹھ پیچھے میں بات آپ ہوتی کو ہے. ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اس قوم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ حسین شہید سہروردی جیسے عظیم انسان کو بھلا دیا ہے. بلا دیا. کسی پی ٹی وی کے پروگرام میں، کسی ریڈیو کے پروگرام میں تو نہیں سنتا اب، میں ان کے پورے خاندان کو جانتا ہوں. شائستہ ٹھیک ہے کرم نا؟ اللہ ان کی بیٹی. شائستہ، ہاں، اس کی اسی بیگم سلیمان، یہ اسی طرح بیرسٹر شاہدہ جمیل، ان کے داماد بیرسٹر جمیل جو ان کا انتقال ہو گیا، سب کو جانتا ہوں. جی جی اور وہ بہت ادب سے اس پورے خاندان سے ملتا رہا ہوں، لیکن ہم لوگوں نے بھلا دیا. لوگوں کو اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور دوسرے، آپ ان کی بصیرت دیکھیے اور پہچان سنیے کہ ہمارے پرانے لوگ سارے ایسے تھے. مثلا آپ نے حسین شہید سہروردی کا ذکر کیا، قائد اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹاف آیا، صاحب وہ کابینہ کا اجلاس ہے، تو وزراء جو آئیں گے ان کے لیے کھانے کا کیا انتظام کرنا ہے؟ تو قائد اعظم نے پوچھا گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئیں گے؟ بولے گھر سے کھانا تو کھا کر آئیں گے، لیکن 4-5 گھنٹے بیٹھیں گے تو اگر کھانے کا کوئی انتظام کرنا ہو، بولا صرف چائے کا انتظام کرو، گھر سے کھانا کھا کر آئیں گے، یہاں سے جا کر گھر کھانا کھا لیں گے. یہ عظیم لوگ تھے جن کو آج تذکرہ نہیں ہوتا. نوابزادہ لیاقت علی خان شہید ہو گئے. جب اتارے گئے کپڑے تو بنیان میں سوراخ تھا اور ان کا موزے میں بھی سوراخ تھا. کون تھے وہ؟ نواب صاحب تھے. دہلی میں پاکستان کا اس وقت جو ہائی کمشنر رہتا ہے، جس یہاں میں کچھ روز ٹھہرا بھی ہوں، یہ ان کا بنگلہ تھا. یہ بنگلہ انہوں نے پاکستان کو دے دیا. اور ان کی بیگم تھی رانا لیاقت علی خان. ان کو تعلق میں دوستی میں ہالینڈ کی رانی نے ایک مکان دے دیا تھا. اس مکان میں آج پاکستان کا ہالینڈ میں سفارت خانہ ہے. میں ہالینڈ گیا تو میں وہاں مغرب میں پہنچا اور وہاں مولانا سید سعادت علی قادری صاحب کو پہلے سے بتا دیا تھا، وہ بھی آ گئے تھے، ہمارے اور علماء آ گئے تھے. ان کی اقتداء میں مغرب کی نماز اس مکان میں پڑھی گئی. تو اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ بس عاجزی اور انکساری سے وقت گزارنا چاہیے. میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے شخص کو پھر کہ جنہوں نے مصطفیٰ یہاں کیسے سارا کام پوچھا اور دین اینڈ دیر. اچھا سوچیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، درخواست دے دو نہیں، اسی وقت دین اینڈ دیر جو ہے وہ کر دیا. اللہ تعالیٰ. وہ کمشنر پچھتا رہا تھا کہ میں کس آدمی کو روک رہا تھا. اچھا کمشنر بھی شریف تھا. اس کے بعد سے ہمارے شہر کی جو بھی میٹنگ ہوتی تھی اس پہ امن پہ یا کوئی بھی ٹھلال یہ وہ تو ان کو ضرور وہ پوچھتا تھا. سمجھ لیا تھا کہ وہ تو اتنے قریب ہیں کہ وزیر اعظم کو نام لے کے پکار رہے ہیں. عزت وزیر اعظم نے دی نا، نہ پہچانتا تو پھر بھی نہیں تھا. ایک میں آپ کے ٹائم تو شاید 1 منٹ لوں گا. ہاں بولیں. ایک مرتبہ شدید گرمی میں کسی پروگرام میں منسٹری میں جا رہا تھا. جی. ایک بندہ دیہاتی اسٹائل کا ٹوپی ایسی پہنی ہوئی تھی کہ میں نے کہا یہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید لگتا ہے. اچھا. ہم پروگرام میں جا رہے تھے اور شدید دھوپ کا ٹائم، دھوپ کا مہینہ. میں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹری کو کہا کہ یہ جو بندہ پیدل چل رہا ہے نا، گاڑی اس کے پاس روک دو. بولا کیوں؟ میں نے کہا آپ بس روک دیں. تو میں نے روکی، گاڑی شیشہ نیچے کیا. میں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا آپ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے مرید ہیں؟ بولا ہاں. تو میں نے کہا کہ آپ بہت شدید گرمی میں جا رہے ہیں، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں پروگرام میں جا رہا ہوں، اگر آپ کا اسٹیشن پہلے آئے گا تو آپ اتر جائیے گا، پھر میں پروگرام میں چلا جاؤں گا. آپ کا اسٹیشن بعد میں آیا اور پہلے میرا آیا تو میں اتر جاؤں گا، پھر گاڑی آپ کو چھوڑ کے آ جائے گی. اس میں میرا کیا گیا؟ کچھ نہیں. لیکن اس غریب کی، اور اس غریب نے اپنے پیر کو بتایا ہوگا، خلفاء کو بتایا ہوگا، ان دعاؤں سے ہی میں چل رہا ہوں. ان دعاؤں سے چل رہا ہوں. یہ عادت میری بھی ہے الحمدللہ. میں اپنی اہلیہ سے یہ کہتا ہوں آپ کیا کرنا ہے. ہم نے کہا دیکھو
یہ چھوٹے چھوٹے ثواب ہیں جو روڈوں پہ بکھرے ہوئے ہیں، اس کو اللہ چن رہا ہوں، چن رہا ہوں، اس کو چن لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ میں بھی عمل آپ کے بہت پہ اچھا، کرتا بہت ہوں، اور میں آپ کا فالوور ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں آپ کا بہت عزت فالوور ہوں، ہے، آپ بہت کی عزت، بہت باتوں کو، آپ کی اچھا میں ایک تقریر آپ کی تھی، آپ میرے فالوور بعد میں ہوں گے۔ آپ کو یہ جو رائے نجات آپ چھاپ رہے ہیں نا، یہ گرین سگنل مدینہ شریف سے مل رہا ہے، اور یہ میں جو تقسیم کرنے کے لیے دنیا بھر میں لے جاتا تھا، یہ اظہار ہے کہ ان کی طرف سے ہوتی تھی، ہدایت ہوتی تھی، جی جی جی۔ تو الحمدللہ کیا تو کرتے تھے ایک ہم لوگ۔ تقریر آپ کی میرے دماغ میں ہمیشہ گزرتی ہے کہ ننگے پیر چلو گے تو چپل کی قدر ہوگی، یہ آپ کی تقریر کا موضوع تھا کہ ننگے پیر چلو گے تو چپل کی تمہیں قدر محسوس ہوگی، ورنہ تمہیں کچھ نہیں محسوس ہوگا۔ یہ آپ کی بات میرے گرہ میں رہتی ہے، اور میں اس سے لوگوں کو آگے اس سے کچھ جوڑ کر بھی باتیں کر لیتا ہوں، اللہ کو تو آپ سے باتیں سن کر پھر اس میں کچھ جوڑ کر میں آگے بیان کرتا اللہ رہتا کو جزائے ہوں۔ خیر۔ یہ تمام چیزیں اصل میں دیکھیے، ان محفلوں میں بیٹھنے سے اور آپ جیسی محفلوں میں بیٹھنے سے جو آپ کچھ بھی فرما دیتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ جہاں بھی، اگر دیکھا جائے، اس کو غور کیا جائے، تو اب اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ مگر سوال ہے کہ وہی بیٹھ کے چننے والی بات ہے کہ کچھ چن لیا جائے آپ کے صحبت میں بیٹھ کے۔ یہ آپ نے اصل میں آج جو کلام سنوائے نا دو، اس پر بھی میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ شعراء بہت ہیں، جی جی جی، لیکن جو اعلیٰ حضرت اور اس کے خانوادے کے وہ تازگی ہر وقت موجود ہے، ہر وقت تعظیم۔ ہر وقت تعظیم پھر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، ہاں حجت اسلام مولانا حامد رضا خان نے بھی لکھا، جی جی جی، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان نے لکھا، لکھا، پھر ذوق نعت حسن رضا خان نے بھی انہوں لکھا۔ تو ماشاءاللہ عظیم انہوں نے لکھے۔ پھر اب وہ سلسلہ آگے تک، یعنی میری یادداشت کے مطابق تو کلام مولانا اختر رضا کا بھی بہت زبردست ہوتا ہے، بالکل اسی طرز اور اسی سٹائل پر ہوتا جی ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مجھے جب کبھی بھی ایسا موقع ملتا ہے تو میں ان کے کلام کو سن کر ایک تازگی ایمان کی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ مگر آپ کو ماشاءاللہ ان کے کلام پہ دسترس بھی ہے، بس یہ اللہ تو کا۔ جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں سنائیں کچھ۔ میں اصل میں ان کا کلام تو تھوڑا سا تحت لفظ میں سناتا ہاں ہوں، لیکن یہ آپ کے آج کے راہ نجات کے پروگرام کی نظر بھی کچھ اشعار کر رہا آئے ہوں، ہے، کیا بات، لیکن پہلے وہ اعلیٰ حضرت کے جی جی کلام کو اس لیے عرض کرتا ہوں تحت لفظ میں۔ جی جی وہ قصیدہ معراجیہ جو ہے، جی جی جی، وہ سرور کشور رسالت آئے ہے، جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بچا جو طلبوں کے ان کا دھون، آئے ہے، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو یہ ایسا قصیدہ معراجیہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ تو کوئی ایسا پروگرام راہ نجات پر بھی ہونا چاہیے کہ جو اس کو اچھی طرح پڑھتا ہو، وہ ریکارڈ ہو جائے، تو وہ لوگ ہمیشہ اس کو سنا آپ کریں۔ کہیں کہ موجود ہوں گے تو میں کر لیتا ہوں۔ یہ میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں، بالکل، اور وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ شب معراج سے پہلے ہو جائے گا تو شب معراج میں آپ کی یہ چیز لوگوں کے پاس ہوگی۔ بالکل، لیکن اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے ایک چہیتے شاعر جو ہے نا، ان کو اس وقت یہ رائے نجات پروگرام کرنے پر میں آپ کی خدمت میں ان کے یہ نعتیہ اشعار سنا رہا ہوں۔ سنائیں اچھا۔ آپ نے لکھا تھا کلام بیکل صاحب نے کہ عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو، اور کیا ہے درکار جو پوچھیں گے نبی محشر میں، میں کہوں گا مجھے کملی میں چھپا رہنے دو۔ ایک مرتبہ حرمین شریفین میں میرے ان سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا حضرت یہ اشعار تو آپ کے بہت اچھے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں آپ اجازت دے تو کچھ عرض کروں، آپ تو بزرگ شاعر۔ تو میں نے کہا یہ عرش والے جو ہے نا، وہ تو کسی کو بھی نہیں ہٹائیں گے، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک شعر یوں پڑھتا ہوں کہ فرشیوں نے، یہاں فرش پہ لوگ ہیں، فرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، مسکرا کر
میرے آقا نے کہا رہنے دو. اشعار میں جو عرض کر رہا تھا، اور کچھ سوچنا اپنے بس کا نہیں، جب سے ہم وقف ذکر نبی ہو گئے، جب سے ہم وقف ذکر نبی ہو گئے، ہم اندھیرا تھے پہلے جہاں کے لیے، اب جہاں کے لیے روشنی ہو گئے، اور پہلے بہکے ہوئے تھے ہمارے قدم، ہم کو گھیرے تھے خود نمائی کے غم، جب سے آئے ہیں ان کی غلامی میں ہم فکر و فن کے لیے لازمی ہو گئے، اور بے سہارا تھے ہم، بے سہاروں میں تھے ہم، گناہگار تھے غم کے ماروں میں تھے، پہلے گمنامیوں کے حصاروں میں تھے، پہنچے طیبہ تو ہم عالمی ہو گئے، اور دیکھ کر مصحف تاجدار حرم منہ کے بل گر پڑے پتھروں کے صنم، جس طرف اٹھ گئی وہ نگاہ کرم، جتنے وحشی تھے سب آدمی ہو گئے، ان کی نگاہ کرم توجہ کہ کیا پوچھنا، ہو جدھر پھر ادھر مرتبہ دیکھنا، صدق ان کو ملا عدل ان کو ملا، یہ غنی ہو گئے وہ علی ہو گئے، وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چیز اور اللہ سیکھا آپ کے حوالے سے، اشرف لودھی جی ہمارے ساتھی پرانے، تو وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ انسان مکمل نہیں ہے جس کے جیب میں قلم نہیں. ہر وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں ایک انجمن طلبہ اسلام کی، ایک تو بغیر قلم کے اور ایک بغیر کاغذ کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. میرے ہاں وہ میرے پاس یہ چیزیں رہتی ہیں، اور یہ میری انجمن طلبہ اسلام کے اس وقت تو لکھوں کا کارکنان پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہوں گے، سب تک یہ میرا میسیج ہر طریقے سے پہنچتا رہتا ہے. اور آپ کے ذریعے اب میں تمام نبی کے پروانوں اور غلاموں کو میسیج دیتا ہوں، کاغذ قلم کے بغیر گھر سے نہ نکلیں. یہ قول بھی بہت مشہور آج صاحب کا ATI کے زمانے میں ہوا تھا، اور وہ آج بھی آج صاحب ہر آدمی سے جو ملتے ہیں کہتے ہیں کہ قلم اور کاغذ رکھو تاکہ جو چیز ہو اس ٹائم نوٹ کر لیا. وہ بات جب ہم نے اشرف لودھی سے سنی تو میں گھر سے جب نکلتا ہوں تو میرے جیب میں کاغذ اور قلم ہوتا ہے جب گھر سے باہر نکلتا ہوں. یہ ہے. اچھا، یہ راہ نجات جو نام ہے نا حضرت، یہ بھی اشرف لودھی کی تجویز کی ہوئی. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ ٹریننگ ہے نا انجمن طلبہ اسلام کی، ٹریننگ صحبت. اور آپ کے تو اتنے حوالے بہت سارے میں اشرف لودھی سے سنتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پڑوسی بھی تھے اور ہر وقت اٹھنا بیٹھنا میرے خاندانی ہماری ہے. تو میں آپ کا کس طرح شکر ادا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال ہمارے راہ نجات کے ٹیم کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ آئے، آپ کی باتیں، آپ کا جذبہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا. اور اب آپ نے کہا ہے تو ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں کلام کے انشاءاللہ، اور پھر آپ کو دعوت دیں گے. اس کے لیے حمید اللہ نوری تجویز کریں گے کہ کون ذرا اس کو اچھے ترنم سے پڑھتا ہے. بہت زبردست اللہ نے کیا اعلیٰ حضرت کے ہی کلام پڑھا جائے گا، وہ کلام خصوصاً پڑھا جائے گا. تو دعا فرما دیں. نہیں سید ہونا ایک الگ ہے. اور دیکھیے آپ نے بھی ایک عالم کی بات کی نا کہ عالم، تو جو ہم نے سنا ہے کہ ایک عالم کا درجہ یہی ایک تو اس کو دیکھنا ہی ثواب ہے، اور دوسرا اگر وہ قبرستان سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو اہل قبور پہ عذاب ہو رہے ہوتے ہیں روک دیے جاتے ہیں. اب آپ بتائیے. میں تو علماء کا ادنا خادم ہوں جی، اور یہ ٹھیک ہے کہ زندگی پوری علماء کی اور مشائخ کی غلامی میں گزری، وہی رہی آپ کی، تو اس لیے کوئی مشکل ترین بھی عنوان آ جاتا ہے جی تو بہت سے لوگوں تک آپ کو ایڈٹ کرنا تو کر دیجیے گا، لیکن بہت سے لوگوں تک ایک بڑا اہم میسیج آپ کے ذریعے پہنچانا چاہ رہا ہوں، پھر دعا بھی مختصر کر دوں گا. اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا. اس دن جو دو ہمارے علماء تھے وہ ان کو آنے میں، اجلاس میں آنے میں دیر ہو گئی. میں شروع ہونے سے پہلے پہنچ گیا تھا. تو جب دیکھا نا کچھ دنیا دار لوگوں نے کہ یہ علماء دونوں نہیں آئے ہیں، اور میرے بارے میں پتا تھا کہ یہ باضابطہ عالم دین تو نہیں ہے. میں نے علامہ کاظمی صاحب سے کئی بیٹھ کے درس سنے، علامہ مدری صاحب پڑھاتے تو بیٹھ کے سنتا تھا. مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ چاٹگاہ میں ہوتے تھے، کیا بات تھی. میں ادنا ترین ان کے خدام میں ہوں، تو یہ سب سنتا رہتا تھا، ان سے باتیں اور ان کے فتاوی اور تو سنتا رہتا تھا. میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان تین آدمیوں نے یہ بات کی کہ دیکھیے یہ تو ممکن ہے کہ شدت جذبات میں آ کر نامناسب حرکت کوئی مرد کرے عورت کے ساتھ شہوانی جذبے سے،
لیکن پتہ نہیں ہمارے ان 2-3 آدمیوں کی بکواس تھی، ان کے جملے بتا رہا ہوں، ہمارے فقہا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے کئی 100 صفحے کالے کر دیے کہ کبھی عورت بھی شدت جذبات میں مرد پر حملہ کر سکتی ہے، جی اور پھر جو بھی ان سے بولا جا سکتا تھا نامناسب کلمات وہ بول رہے تھے، اور میں کڑ رہا تھا اندر سے کہ ہمارے دونوں بزرگ آگے ہوتے تو آج پریشانی نہ ہوتی۔ پھر میں نے سوچا اب وہ تو نہیں ہے، اب ذمہ داری میری ہے، میں نے چشمہ اتار کے ٹیبل پہ رکھ دیا اور سر نیچے کر کے تھوڑی دیر درود شریف پڑھا، پھر تھوڑی دیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ پڑھا، اور اللہ سے دعا کی یا اللہ آج میں اس کا جواب ابھی دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی جواب میرے دماغ میں اس وقت اتار دے تو۔ اللہ نے کرم فرمایا، میں نے ہاتھ اٹھایا، چیئرمین سے کہا چیئرمین صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں میں جواب دے سکتا ہوں؟ بولے میں تو منتظر ہوں کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، 3 آدمیوں سے، میں نے آپ تینوں سے مخاطب ہوں، میں نے کہا قرآن میں سورہ یوسف ہے؟ بولا ہاں ہے۔ میں نے قرآن میں حسن یوسف کا ذکر ہے؟ بولا ہاں ہے۔ تو میں نے کہا زلیخا فریفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر، تو یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تھی یا پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی؟ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے گئے، زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی تو قمیض پھٹ گئی۔ تو بتائیے کہ عورت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ قرآن سے ثابت ہو گیا یا نہیں؟ بولا ہاں یہ ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا آج کے لیے بس اتنا کافی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے دونوں علماء آتے ہیں، یا کل یہ ٹاپک دوبارہ چھیڑوں گا میں، اور آپ کو یہ ہمارے علماء زیادہ حوالے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ نے قرآن کا حوالہ دے دیا تو ابھی کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس ٹاپک کو آج یا کل دوبارہ ان کے آنے پر مت چھیڑیے۔ میں نے کہا نہیں چھیڑوں گا ضرور۔ ان میں سے ایک نے کہا خدا دا واسطہ سانو معاف کرو کہ ہم آپ اللہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں، یہ ٹاپک آج اور کل دوبارہ مت چھیڑیے گا۔ تو مطلب یہ کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے وسیلوں کو جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا۔ یہ میں نے گفتگو کر لی، اب درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مادین الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ راہ نجات کے لیے بھائی غلام مجتبیٰ احادی اور ان کے احباب کی کوششوں کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں راہ نجات پر صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کام کے لیے ان کی بصیرت میں، بصارت میں، توفیقات میں، وسائل میں خوب اضافہ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ کے گہوارہ بنانے والے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ سودی نظام سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سودی نظام سے نجات عطا فرما، اور صراط مستقیم پر اپنی اولاد کی خوب تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی علی نبینا صلی علی